السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ کا مقدس کلام قرآن کریم کیوں نازل ہوا؟ ہم پر قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کے تئیں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ انشاءاللہ العزیز آج کی اس مختصر نشست میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ہر حرف پر کما حقہ ایمان لایا جائے، قرآن کی ہر بات کی تصدیق کی جائے، اللہ کا کلام و پیغام ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہ کیا جائے، یہ اعتقاد ہو کہ قرآن ایک برحق کتاب ہے اور باطل اس کے پاس پھٹک نہیں سکتا، قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں اور اس سے بہتر کوئی دستور نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانیت کو قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، سورہ نساء آیت نمبر 170۔ کہ لوگو، رسول تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہر ممکن طریقے سے قرآن کی حفاظت کی جائے، قرآن پڑھنا سیکھیں، تلاوت کریں، یاد کریں۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ سورہ النمل آیت نمبر 92، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کا دفاع کریں، قرآن کے پیغامات و تعلیمات کو عام کریں۔ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، قرآن سے سچی محبت کی جائے۔ قرآن کا احترام دراصل اللہ کا احترام ہے، دین کا احترام ہے۔ ہمیشہ یہ اعتقاد و تصور رہے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، رواہ مسلم، کیونکہ قرآن رب تعالی کا کلام ہے اور کسی مخلوق کا کلام خالق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عظیم ہستیوں کا کلام عظیم ہوتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں۔ واضح رہے کہ یہ قرآن کوئی روایتی کتاب نہیں ہے کہ محدود رسومات تک اس کا احترام کیا جائے، بلکہ ہمہ وقت عظمت قرآن کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے معانی اور احکامات پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، مگر ضروری ہے کہ وہ تدبر، غور و فکر شریعت کے اصول کے دائرے میں ہو، شرعی اصول کے دائرے میں ہو، تعلیمات اسلامیہ کے دائرے میں ہو، ورنہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تدبر قرآن کے نام پر شرعی تعلیمات سے نابلد، سنتوں سے ناواقف رہنے والے تدبر قرآن کے نام پر خوب گل کھلاتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب، سورہ صاد آیت نمبر 29، کی کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ برادران اسلام، قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہاں دنیاوی باتیں
اور شور و ہنگامہ نہ کیا جائے بلکہ خاموشی سے اسے سنا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ قرآن سن کر دلوں میں خشوع و خضوع پیدا کیا جائے، کلام حق سے متاثر ہوا جائے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے جو کلام رسول کی طرف اتارا گیا ہے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی تھی۔ حق جان کر، حق سن کر، حق کو پہچان کر وہ رونے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ آپ نے فرمایا احب ان اسمعه من غیری، میں چاہتا یہ ہوں کہ قرآن کو کسی اور سے سنوں، دوسروں سے سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جو اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا نجات پا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں اختلافات میں نہ پڑو۔ مفسرین کے یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے جو کہ تمام انس و جن کے لیے مشعل ہدایت ہے، اس عظیم مقصد کی رہنمائی کرتا ہے جس کی خاطر انس و جن کی تخلیق ہوئی، ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے، اس پر عمل کیا جائے، تاریکیوں اور تنگیوں سے باہر نکل کر دلوں کی دنیا روشن کی جائے۔ قرآن کا نور ظلمت و وحشت کا خاتمہ کرتا ہے، باطل شہوات و شبہات کا علاج کرتا ہے، ذہن و دماغ کو روشن کرتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔